یہ لیڈر کون ہوتا ہے جی؟ تو بیسیکلی ہمارا جو ایمفیسس ہے وہ ہے بزنس آئیڈیاز مینجمنٹ. تو اس ریفرنس سے جی اے لیڈر از سمن ہو اچیوز امپورٹنٹ بزنس گولس بائی امپاورنگ ادرس اینڈ کریٹنگ دا کنڈیشنز ویئر دے کین تھرائیو. تو یہ جی کتاب ہے جی انلیشڈ، میرا پہلا ریفرنس ہے. اور یہ اچھی چیز بات ہے کہ جی یہ ڈاؤن لوڈیبل ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور خود اسے ایکسپلور کر سکتے ہیں. تو اس کتاب کا ریفرنس مزید آگے بھی کچھ سلائیڈز میں ہوگا. تو کوئی بھی بندہ جی آج کے دور میں ضروری نہیں کہ فارملی آپ لیڈر ہوں، آپ کو لیڈرشپ پوزیشن پہ آپ ہوں، آپ لوگوں کو لیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو امپاور کر رہے ہیں اور ان کے لیے وہ کنڈیشنز جنریٹ کر رہے ہیں، انہیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھ سکیں، آگے تھرائیو کر سکیں. تو صاحب آگے بڑھتے ہیں جی، نیکسٹ سلائیڈ پہ چلتے ہیں. اوکے جی. اگین لیڈرز کی ڈیفینیشن کے ہی پیراڈائم میں ہے جی کہ لیڈرز جو ہیں وہ اسٹیٹس کو جو ہے اس سے آگے کی بات کرتے ہیں. اسٹیٹس کو وہ مینٹین کرنے کی بات وہ صرف نہیں کرتے، وہ بلکہ آگے دیکھتے ہیں. تو آگے دیکھنے کے ضمن میں یہ ہے جی کہ دے لک اراؤنڈ اور وہ یہ سوال پوچھتے ہیں واٹ از امپورٹنٹ ٹو اکمپلش نیکسٹ، کہ آگے کیا چیز ہے جو ہمارے بزنس کے لیے، ہماری آرگنائزیشن کے لیے، ہماری ڈپارٹمنٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا سوال کہ ہاؤ کین وی آل گرو، کہ بہت بڑا کوشچن ہے جی کہ کیسے ہم سارے آگے بڑھ سکتے ہیں. یعنی کہ ایک ڈپارٹمنٹ میں جو سینئر مینجمنٹ ہے، مڈل مینجمنٹ ہے، اور ایون جو ورک فورس ہے، جو وہ ان سب کی گروتھ ہونی چاہیے. سب کو آگے جو ہے وہ آگے زندگی میں اور پروفیشن میں بڑھنا چاہیے. لیں جی آگے چلتے ہیں سر. تو صاحب اگر آپ نے اب اسی میں ایک اور ریفرنس شیئر کیا جا رہا ہے اور اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے کبھی بھی اپنے ڈپارٹمنٹ میں اپنی پوزیشن میں کوئی پروسیس امپروومنٹ کی ہے، کبھی اپنے پیئر کو کوئی نیا سکل سکھایا ہے، یا ایون آپ نے اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں، اپنے ڈپارٹمنٹ میں کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے، تو ایکسپرٹس بتا رہے ہیں کہ آلریڈی جو ہے آپ لیڈرشپ رول میں ہیں. آپ کیا کہنا چاہیے، جیسے ایکسپرٹس کہتے ہیں نا کہ آپ صرف چیزوں کو ہوتا نہیں دیکھ رہے ایک تماشائی کے طور پہ، بلکہ آپ ایکٹیولی ان چیزوں میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو یہ سر ایک اچھا میسج ہے، اٹس اے گڈ تھنگ کہ ہم سب لوگ جو آج کے دور میں چیزوں کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں فارمل لیڈرشپ تو نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن انفارمل وہ لیڈرشپ رول میں ہے. نیکسٹ سلائیڈ جی سیلف ریفلیکشن ہے. یہ ظاہر ہے آپ کے لیے، میرے لیے کچھ آئیڈیاز ہیں، کچھ پوائنٹرز ہیں کہ جنہیں ہمیں گو تھرو کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ سم ویز افیکٹو لیڈرز تھنک اینڈ ایکٹ، وچ آف دیز ڈو یو آلریڈی ڈو. تو یہ میرے لیے، آپ کے لیے ایک تھاٹ پرووکنگ ایونٹ ہے کہ ہم اپنے اندر کا انالیسس کریں اور دیکھیں کہ کیا آلریڈی ہم نے کوئی ایسی کنٹریبیوشن کی ہے، اور اگر نہیں بھی کی تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ہم آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی یہ کام ضرور کریں گے. آگے بڑھتے ہیں صاحب. اوکے جی. اگین لیڈرشپ کی ڈیفینیشن کے ہی ضمن میں بات ہو رہی ہے کہ جی ایک جرنی ہے، اور اس جرنی میں ظاہر آپ کو انرجی کی بھی ضرورت ہوگی، اور انرجی کے ساتھ ساتھ ہیوملٹی، عاجزی، اور ظاہر پرزرویرنس، استقامت کی بھی ضرورت پڑے گی. تو جہاں بھی آپ ظاہر ہے اس عمل میں حصہ لیں گے، ایک کانشیس ایفرٹ کریں گے، تو آپ کو فوائد ہوں گے جی. وہ فائدے ذرا جو پروجیکٹس آپ کو ملیں گے، آپ کا باس اسائن کرے گا یا آپ خود انیشیٹ کریں گے، انہیں آپ مکمل کر سکیں گے. لوگوں کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے انگیج کر سکیں گے، اور ایک اچھا ورک کلچر جو ہے نا اسے بھی آپ انفلوئنس کر سکیں گے. تو یہ صاحب ایڈوانٹیجز ہیں یا پے آفس ہیں جو کہ ونس یو ازوم لیڈرشپ
रोल जी। आगे बढ़ते हैं साहब। ओके जी, अगेन सेल्फ रिफ्लेक्शन है ये, मैं आपसे स्लाइड्स शेयर करूंगा। तो उसमें ये जो क्वेश्चंस हैं जी, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें ज़रूर आंसर कीजिएगा। और जैसा कि हर बंदा अल्लाह पाक ने यूनिक बनाया है, हर बंदे का वो आंसर यूनिक होगा, अपने अपने जर्नी के मुताबिक होगा। यानी कि ये वो सवाल हैं जिनके जवाब 2 + 2 = 4 नहीं हो सकते जी। ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये जिंदगी है। और जिसे कहते हैं ना, लाइफ इज हाईली नॉन लीनियर। ओके जी, नेक्स्ट आइडिया जी, कि लीडर से क्या चीज नहीं रिक्वायर की जाती, एक्सपेक्ट की जाती। नंबर 1, पोजेसिंग कैरिज्मा और पॉपुलैरिटी। एक हमारी मिथ है जी, हम उन मिथ्स को हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली मिथ है या मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकंसेप्शन ये है कि जो लीडर्स होते हैं उनके वो बड़े करिज्मेटिक होते हैं। तो जरूर नहीं है जी कि सारे ही लीडर्स ऐसे हों कि वो बड़े करिश्मा रखते हों और बड़े करिश्मेटिक और करिश्माती शख्सियत के हों। जाहिर है ये मुमकिन नहीं है। तो और ये दूसरी बात ये बताई जा रही है कि ये एक स्टीरियोटाइप है, ये दकियानुसी तसव्वुर है कि सारे लीडर्स इस पैराडाइम पे, इस बेंचमार्क पे कभी भी पूरे नहीं उतरेंगे, नहीं, और नहीं ज़ाहिर है इस बेंचमार्क को पूरा नहीं कर सकते। नंबर 2 जी, फीलिंग लाइक अ बॉर्न लीडर। अच्छा जी, अब ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि ये समझा जाए कि जो लीडर्स हैं वो पैदाइशी पैदाइशी रहनुमा होते हैं जी, पैदाइशी वो राहबर होते हैं, लीडर्स होते हैं। तो ये भी एक बॉर्न लीडर जो है, ये भी एक सर मिसकंसेप्शन है। ये भी एक रोल है जो कि हर बंदे को, जो भी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है, उसे ये सीखना चाहिए। नंबर 3 जी, तीसरी मिसकंसेप्शन ये है कि लीडर्स के पास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की तरह शायद सारे सवालों के जवाब होते हैं। ये एक अंडरस्टैंडिंग है जी, या मिसकंसेप्शन है जो कि समझी जाती है कि लीडर्स के पास सारे सवालों के जवाब होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। बल्कि लीडर्स के बारे में ये सिर्फ बताया जा रहा है कि जो अच्छे लीडर्स होते हैं वो सुनते हैं और वो खुद काफी सारे सवाल पूछते हैं और नई इंफॉर्मेशन से अपने आप को इंटरेक्ट करते हैं और साहब अडेप्टेबल होते हैं। तो ये कुछ मिसकंसेप्शंस या मिथ्स हमने क्या कहिए इंट्रोडक्शन के सेक्शन में ही जिन्हें हमने एड्रेस किया। ले सर, ये है ट्रिविया या फन फैक्ट्स। तो तस्वीर भी मैंने शेयर की है। अमेजोन का यकीनन आपने नाम सुना होगा कि उसका सीईओ है जी जेफ बेजोस। और वो बता रहा है कि जो लीडर्स होते हैं हमारे यहाँ जी, मैं ज़रा अपने वतन की बात करूंगा कि हमारे यहाँ एक लीडर को बहुत यू टर्न कहा जाता है कि वो यू टर्न बड़े लेता है। तो जेफ बेजोस भी बता रहा है कि डिसीजंस को रिवर्स किया जा सकता है जब आपको एफर्ट, ज़ाहिर है, वो रिजल्ट्स ना दे रही हो। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी लीडर जो है ना, वो अपने डिसीजंस को चेंज कर सकता है, यू टर्न ले सकता है। ये सड़क पर भी यू टर्न इसीलिए होता है कि जब आपने रास्ता बदलना हो तो आप बदल लें और एक किसी नए आइडिया को एक्सप्लोर करें। तो ये सर यहाँ बात हो गई जेफ बेजोस की। यकीनन हम सब उसे जानते हैं और उससे हमने एक आइडिया उसके हवाले से डिस्कस किया। नेक्स्ट स्लाइड जी। लीडरशिप के 2 एस्पेक्ट्स बताए जा रहे हैं जी। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि लीडरशिप जो है वो ज़ाहिर है हम पे डिपेंडेंट है, लेकिन ये सारा कुछ सिर्फ हम ही नहीं है, ये एक शख्स की ज़ात नहीं है। तो इसमें दोनों एस्पेक्ट्स हैं जी, इनवर्ड फोकस भी है और आउटवर्ड भी है। तो इनवर्ड फोकस में ये है कि आप अपनी वैल्यूज के साथ कनेक्ट करें, आप सेल्फ अवेयर हो, आपके पास कोई ना कोई विजन होना चाहिए जो आप लोगों को फिर कम्युनिकेट कर सकें। और आउटवर्ड फोकस ये है कि साहब लोगों को सुने, लोगों के साथ एंगेज हों, अपनी टीम के साथ स्पेशली एंगेज हों और लोग आप पे ट्रस्ट करें। यानी कि अगर मैं अगर पिछली स्लाइड के साथ रिलेट करूं, अगर आप यू टर्न भी लें ना, तो आपकी टीम जो है वो आपके साथ हो कि ये हमारे लीडर ने यू टर्न ले लिया है, लेकिन जाहिर है हम इसको ट्रस्ट करते हैं, इसके डिसीजंस को, इसकी प्लानिंग को हम ट्रस्ट करते हैं जी। तो फिर वो जो है ना, वो जो आप यू टर्न लेंगे
وہ بھی آپ کی ٹیم کے لیے ایکسیپٹیبل ہو جائے گا جی. اوکے جی آگے بڑھتے ہیں صاحب. اوکے صاحب یہاں دوبارہ اب اسی ضمن میں بات ہو رہی ہے کہ لیڈرشپ کے دو آسپیکٹس ہیں. تو اپنے آپ کو ڈیفائن کریں جی کہ اب میں ایک لیڈرشپ رول میں ہوں اور مجھے لوگوں کو اپنے ٹیم کو لیڈ کرنا ہے. نمبر 2 ایموشنل انٹیلیجنٹ ہونا بڑا ضروری ہے جی. ایموشنل انٹیلیجنس بڑا آج کل کا ہاٹ ٹاپک ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ بھی بات ہوگی. پھر ٹرسٹ بلڈ اپ کرنا جی بہت ضروری ہے کہ آپ کے جو کولیگز ہیں آپ کی ٹیم ہے وہ آپ کو ٹرسٹ کرتی ہو. ٹھیک ہے جی. تو ٹرسٹ وردی ہونا لیڈر کے لیے یہ بھی بڑا ضرور ہے. اور دین ہم نے پہلی سلائیڈ میں ایٹ دا ویری آؤٹ سیٹ بات کی تھی امپاورمنٹ کی. معذرت جی. تو آج کے لیڈرز کو اپنی ٹیم کو ارد گرد کے لوگوں کو امپاور کرنا ہے جی. اور لاسٹ آئیڈیا جو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ کولیبوریشن کو ہمیں فزیکل سپیس میں بھی اور ایون سائبر سپیس میں بھی جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا ہے. آگے بڑھتے ہیں صاحب. تو جتنے بھی ہم اچھے لیڈر بنیں گے اتنی ہی زیادہ ہمیں اپرچونٹیز ان شاء اللہ تعالیٰ ملیں گی ایکسیل کرنے کی اپنے کریئر میں بھی اور اس کے علاوہ سر اپنے گھر میں اپنی زندگی میں بھی. تو یہاں میں صرف اتنا ہی ایڈ کروں گا کہ ایک تو وہ معاملہ ہے کہ ہم صرف خاموشی سے اس زندگی کو دیکھتے جائیں ایک تماشائی کے طور پر. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اس میں میدان میں اتریں اور اپنے حصے کا ہم کام کریں جی. تو یہ بڑا ضروری ہے جی. آگے بڑھتے ہیں صاحب. دیکھتے ہیں نیکسٹ کیا آئیڈیا جی. لے جی یہاں انٹروڈکشن کا جو معاملہ تھا وہ ہم نے الحمدللہ مکمل کیا جی. تو ٹیک اوے یہ ہے جی سیکشن کا انٹروڈکشن کے سیکشن کا کہ ہم لیڈر کو ڈیفائن کیسے کریں گے. تو اس میں ظاہر ہے ٹائٹل جو ہے نا جی وہ صرف آپ کو ڈیفائن نہیں کرتا. آپ کو سوچنا ہے آپ کو ایکٹ کرنا ہے اور لوگوں کے ساتھ لوگوں کو امپار کرنا ہے. تو لیڈر وہی ہے جی جو لوگوں کو امپار کرے اور لوگوں کے لیے ایسی کنڈیشنز پیدا کرے کہ وہ آگے گرو کر سکیں. نمبر 3 بتایا گا کہ جی اسٹیٹس کو سے وہ آگے کو دیکھتا ہے سوچتا ہے. لیڈر کا ایک ویژن ہوتا ہے جی. نیکسٹ لیڈر جو ہے وہ لوگوں کو اپنے مشن اپنے ویژن کے ارد گرد اکٹھا کرتا ہے. لیڈر کا کام لوگوں کو ڈیوائڈ کرنا نہیں بلکہ اکٹھا کرنا ہوتا ہے جی. اور پھر ٹیک اوے ہے جی کہ لیڈر جو ہے وہ لوگوں کی تھنکنگ کو لوگوں کی فیلنگ کو ظاہر ہے وہ ہمیشہ کنسیڈر کرتا ہے اور ٹرسٹ کو پیدا کرتا ہے جی. تو ٹرسٹ جو ہے وہ ایک دن میں نہیں پیدا ہوتا. یہ اعتماد یہ بھروسہ یہ عزت جو ہے آپ کو کمانی پڑتی ہے. یہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے جی. اور اس کے علاوہ لیڈرز جو ہیں وہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں سر الحمدللہ ہم نے پہلا سیکشن مکمل کر لیا. تو ہم آگے بڑھتے ہیں جی. اوکے جی. یہ ظاہر ہے ہر سیکشن کے اینڈ پہ ٹیک ایکشن ہوتا ہے اور یہ بھی سلائیڈز کو اینڈ کرنے کا اس سیکشن کا میسج ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ نے پڑھا آپ نے سیکھا اسے آپ اپنے ذات پر منطبق کریں اپنے ساتھ ریلیٹ کریں جی. آگے